اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ناظرین گرامی قدر، دین کی جڑ و شاخ، اصول دین اور فروع دین کے ضمن میں بات چل رہی ہے. ہماری یہ 39ویں نشست ہے جس میں توحید الہی، عدل پروردگار اور نبوت کی ضرورت کیا ہے، نبوت کے کام کیا ہے، نبوت کے اختیارات کیا ہیں، نبوت کے صفات کیا ہیں، نبی کے شعبے کیا ہیں، نبوت کے نتیجے کیا ہیں، اثرات کیا ہیں. اس ضمن میں آپ سے گفتگو جاری و ساری ہے. رہا مسئلہ یہ کہ انسان کی خلقت کس لیے ہے. اگر یہ سوال پیدا ہو کہ آیا خداوند عالم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس دنیا کے توالد اور تناسل میں اس کی حیثیت ایک مشین کی، ایک پرزے کی طرح ہو اور انسان مشینری اور صنعتی انسان کہلائے. آیا انسان کی خلقت صرف عیش و عشرت کے لیے ہے یا انسان اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ زمین میں پوشیدہ ذخیروں کا پتہ چلائے اور اپنی دولت اور ثروت میں برابر اضافہ کرتا رہے. انسان خواہشات کے چراغ کی لو کو اور بڑھائے. ہاں، اس کے علاوہ کوئی اور نظریہ پیش نظر نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انسان کی حقیقت سے ناواقف اور اس کی عظمت اور منزلت سے بے بہرہ ہیں. ان لوگوں نے انسان کے صرف مادی پہلو پر نظر رکھی ہے اور اس عظیم سکے کے دوسرے رخ سے بالکل غافل ہے. لیکن وہ لوگ جو انسان شناس ہیں ان کا کہنا ہے کہ انسانی زندگی کے 3 پہلو ہیں: ایک مادی اور شخصی زندگی، اجتماعی زندگی، دنیائے روح اور حقیقت. یہ 3 چیزیں: مادی، شخصی زندگی، اجتماعی زندگی اور دنیائے روح اور حقیقت کی زندگی. وہ لوگ جو صرف پہلے پہلو پر نظر جمائے ہوئے رہے ہیں وہ انسان کے لیے بے قید و شرائط آزادی کے قائل ہو گئے، خواہ ایسی آزادی انسان کے لیے نقصان دہ ثابت کیوں نہ ہو. یہ لوگ انسان کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور دوسرے 2 اہم پہلو سے بالکل غافل ہیں. وہ لوگ جنہوں نے صرف پہلے اور دوسرے پہلو کو نظر میں رکھا اور تیسرے پہلو کو نظر انداز کر دیا، یعنی روحانی زندگی کو، یہ لوگ انسان کے لیے ایک ایسے سماج کی تشکیل دیتے ہیں جس میں اخلاقی اور انسانی صفت کی کوئی جگہ نہیں ہے. سماجیات کے ماہر ٹوئنبی نے
مجلہ لائف کے خبر نگار کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے اپنے کو مادیات کے سپرد کر دیا ہے اور اس طرح ہم مادی ضروریات سے بے نیاز ہو گئے، لیکن اخلاقی لحاظ سے ہم بالکل فقیر اور محتاج ہیں، اور میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ابھی غنیمت ہے کہ ہم غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کر لیں اور مذہب کے پابند ہو جائیں۔ محققین، تحقیق کرنے والے اور عاقبت اندیش حضرات نے انسان کے دونوں پہلوؤں کو نظر میں رکھتے ہوئے قدم آگے بڑھایا اور انسان کے تینوں پہلو پر نظر ڈالی اور اس کی غرض خلقت کا مطالعہ کیا، تو صحیح طور سے انسان کی معرفت حاصل کی اگر تینوں پہلو کو نظر میں بغیر انسان کی معرفت حاصل کی جائے تو معرفت ناتمام ناقص ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر تیسرے پہلو کو مد نظر رکھا جائے تو اس وقت انسان میں اتنی صلاحیت اور استعداد نمودار ہوتی ہے جو زندگی کے ہر میدان میں اس کو قوت بخشتی ہے، خواہ انفرادی زندگی ہو، خواہ اجتماعی زندگی کے مسائل سمجھنے اور سمجھانے کے طریقے سکھاتی ہے۔ صحیح نقطہ نظر میں یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کمال کے ہر پہلو پر نظر رکھے اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ خلقت کمالات کے حصول کے لیے ہوئی ہے۔ اس بیان کے بعد یہ سوال بالکل مناسب ہے، کیا انسان کی فطرت اور اس کا ضمیر زندگی کے تینوں پہلوؤں میں اس کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ سوال کے لیے ذرا ایک تفصیلی جائزہ لیا جائے۔ فطرت اور ضمیر، بعض ماہرین، یعنی تھوڑا سا ان مقدماتی گفتگو، بعض ماہرین نفسیات نے ضمیر کے وجود سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم جسے ضمیر اور فطرت کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ اس تربیت اور سماج کا اثر ہے جس میں بچے نے زندگی گزاری ہے۔ وہ ضمیر کوئی مستقل چیز ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ ماہرین نفسیات کی کثیر تعداد اس بات کی معتقد اور معترف ہے کہ انسانی وجود کی گہرائیوں میں ایک حقیقت موجود ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اچھائیوں اور برائیوں کی تشخص دے سکے، اہمیت دے سکے، معین کر سکے۔ وہ بچے جو ابھی ماحول اور سماج کے ہم رنگ نہیں ہوئے ہیں، ان کی فطرت اور ضمیر میں بھی کوئی انحراف نہیں ہے، وہ بہت اچھی طرح اچھائیوں اور برائیوں اور نیکی اور بدی کی حقیقت سے واقف ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو انسان کے ساختہ اور پرداختہ نہیں ہے۔ یہ بات ضروری ہے کہ بعض اچھائیاں اور برائیاں رسم و رواج کے تابع ہیں، جیسے بعض مخصوص لباس اور بعض مخصوص غذائیں ایک جگہ اچھے خیال کی جاتی ہے اور دوسرے ماحول میں حقارت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، لیکن جس شخص کے پاس تھوڑی بہت عقل ہے اور عنان فکر عقل کے ہاتھوں میں ہے، وہ تمام خوبیاں اور برائیوں کے سلسلے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ سب کی سب عادات اور رسوم کی پابندی ہے، اور اسے اس حقیقت کا تعین ہے، یقین ہے کہ امانت، عدل، انصاف، وفاداری اور ضعیفوں کی مدد، خدمت خلق، برادری اور برابری، ان کا تعلق انسان کے وجود کی گہرائی سے ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر وقت ہر جگہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے، اور اس کے برخلاف ظلم و ستم، خیانت، بے وفائی اور خود پسندی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ماحول، ہر سماج میں قابل لعنت اور ملامت ہیں۔ ان تمام چیزوں کی اچھائی اور برائی کوئی مصنوع نہیں ہے، بنائی ہوئی نہیں ہے، دکھاوٹی نہیں ہے،
لہذا ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ انسان کے وجود کی گہرائیوں میں ایک حقیقت ضرور موجود ہے جسے فطرت اور ضمیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اس حقیقت کی طرف بھی توجہ کرنا ضروری ہے۔ ضمیر تنہا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ زندگی کے تمام شعبوں میں انسان کی رہنمائی کرے اور زندگی کے ہر موڑ پر ہدایت کرے، کیونکہ ضمیر اور فطرت دونوں ہی کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ ضمیر اس معدن کی طرح ہے جو پہاڑ کے دامن میں پوشیدہ ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو تلاش کیا جائے اور اس کو پاس اور صاف کیا جائے تاکہ استعمال کے قابل ہو سکے، کندن بن سکے، اور ضمیر اور فطرت بسا اوقات ماحول اور سماج کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور اپنی اصلی صحیح راہ سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور ان کا وجود اس قدر بے نور ہو جاتا ہے کہ بعض ماہرین نفسیات بھی ان کے وجود سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ لہذا ایک سعادت مند پر افتخار زندگی کے لیے ایک معصوم رہبر کی ضرورت ہے جو ہر شعبہ حیات میں انسان کی رہنمائی اور ہدایت کر سکے۔ بشری نظریات جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے سے آج تک انسان نے اجتماعی انفرادی اصلاح کے لیے مختلف نظریات پیش کیے ہیں، لیکن چونکہ انسان کی معلومات نہایت محدود ہے، سعادت اور کمال کے تمام پہلوؤں پر اس کی نظر نہیں ہے۔ انسان اخلاقی اور مادی پہلوؤں سے بطور کامل آشنا نہیں ہے، اس بنا پر انسان کبھی اس بات پر قادر نہ ہو سکا کہ وہ کوئی ایسی نظریہ پیش کر سکے جو انسان کے تمام فطری تقاضوں کا بھرپور جواب ہو۔ ڈاکٹر بروز کا کہنا ہے کہ میں نے چند سال پہلے اینسٹائن کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ علم ہمیں ان چیزوں سے آگاہ کرتا ہے جو ہی، لیکن دین وہی ہمیں ان چیزوں سے آگاہ کرتا ہے جنہیں ہونا چاہیے۔ جو ہیں ان کو دین آگاہ کرتا ہے، علم آگاہ کرتا ہے، لیکن جو ہونا چاہیے اسے دین اور وحی آگاہ کرتا ہے۔ علم خبر دیتا ہے کہ یہ ہے، اور وحی کو ہونا ہے کہ جو ہے وہ دیکھو کہ صحیح ہے، غلط ہے، یا یہ جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ اور بہت سے ڈاکٹروں نے کہا کہ انسان جتنی زیادہ ترقی کرتا ہے اسی اعتبار سے دین کی ضرورت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ترقی کرے دین چھوٹ جائے، زیادہ دین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ افکار و نظریات کی راہ میں ایک اہم اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ انسانی عقل نے جن نظریات کا اظہار کیا ہے کہ وہ 100% صحیح اور کامل ہے، لیکن انسانی نظریات کے پاس کوئی نفاذی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات علم و تجربات کے ذریعے ثابت ہو چکی ہے کہ شراب، جوا، چوری، جرم، یہ تمام چیزیں سماج کے لیے کس قدر مضر، نقصان دہ ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرات اس میں گرفتار ہیں اور اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ اس حقیقت سے سب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ وہ اقوام متحدہ، جس کے دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک ممبر ہیں، دنیا کا یہ عظیم ترین ادارہ اس قدر مجبور اور ناتواں ہے کہ اس کے اکثر دستور قوانین صرف کاغذ کی حدود تک محدود رہ جاتے ہیں اور اس کے آگے دنیا عمل میں قدم نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسانی افکار، نظریات کے پاس کوئی نفاذی ضمانت نہیں ہے۔ وہ افکار اور نظریات کو قبول کر لیتا ہے لیکن خود ہی ان پر کاربند نہیں رہتا۔
لیکن انسانی قوانین جن کا سرچشمہ علم خداوندی ہے، جو لامحدود ہے، جہاں اشتباہ اور خطا کا گمان نہیں تھا، نہیں ہے، اور اس کی منزل پیغمبر کا قلب مطہر ہے، لہذا آسمانی قوانین کے اثرات کہیں زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہر فعل کے انجام یا ترک پر جزا اور سزا معین کی گئی ہے۔ یہ چیز آسمانی قوانین کو اور زیادہ عملی بنا دیتی ہے۔ عقل اور فکر تنہا کوئی نفاذی ضمانت نہیں رکھتے، بلکہ ضرورت ہے کہ جس چیز کو انسان عقل نے تشخیص کیا ہے، معین کیا ہے، غیب سے اس کی تائید اور توثیق ہو تاکہ وہ عملی ہو سکے۔ یہاں تک یہ بات باقاعدہ روشن ہو گئی کہ فطرت، ضمیر، بشری نظریات تنہا انسان کے لیے سعادت اور کامیابی کی راہیں مہین نہیں کر سکتی، اور بطور کامل انسان رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان تمام چیزوں میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ پیغمبروں کے نجات بخش گفتار آسمانی قوانین کے ذریعے ان کی صحیح تربیت کی جائے، تاکہ یہ چیزیں منحرف اور بے راہ روی کا شکار نہ ہونے پائیں اور انسان کو نیکی اور کامیابی کے ساحل سے ہمکنار کر دیں۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں انبیاء مرسلین علیہ السلام کی غرض بعثت کیوں بھیجے گئے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ فراموش شدہ نعمتوں کو یاد دلائیں، جو انسان نعمت کو بھول چکے ہیں اس کی یاد دلائیں، عقل و فکر کی پوشیدہ خزانوں کو ابھار سکیں اور صحیح راہ پر لگائے سکیں۔ اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ تمام انسانی افکار، نظریات صحیح ہیں، تو کیا قدرت مند اور صاحب ثروت اور اقتدار اس بات کی اجازت دیں گے کہ حق و باطل سے جدا کیا جا سکے اور اس کی معرفت حاصل کی جا سکے؟ بلکہ یہ صاحبان ثروت و اقتدار اپنے اقتدار اور تمام دوسری کوششوں سے حق کی حقیقی چہرے کو چھپا دیں گے، تاکہ لوگ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نہ دے سکیں اور حق کو قبول نہ کر سکیں۔ اس کے برخلاف وہ قوانین جو خدائی ہیں، لوگ معجزات، دوسری نشانیوں کے ذریعے ان کی سچائی کو پرکھ سکتے ہیں، اور خداوند عالم نے ان قوانین کو پیغمبر کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، اور ان پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس طرح ان تمام لوگوں پر حجت خدا تمام ہو جاتی ہے جو اس کے آئین کی مخالفت کرتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن ان کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے اور یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا جس کے ذریعے ہم دین الہی کی معرفت حاصل کر سکیں۔ ضرورت بعثت، نبی کو مبعوث کیوں کیا گیا، بھیجا کیوں گیا؟ چونکہ زندگی کے ہر شعبے میں کمال کی ارتقائی بلندی منزل طے کرنا غرض خلقت ہے۔ یعنی انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کی غرض خلقت کیا ہے، اس کی بلندی، اس کے کمال کے شعبے کی زندگی۔ تنہا فطرت اور ضمیر اسے کمال کی آخری منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ نمبر 3، بشری نظریات بھی تمام فطری تقاضوں کا صحیح جواب دینے سے قاصر ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی نفاذی ضمانت بھی نہیں ہے۔ انبیاء کا آنا، معجزات کے ذریعے ان کی نبوت کا ثابت ہونا، اور ہر ایک کے لیے حق و باطل کا جدا ہو جانا، اور جس کے بعد کوئی بہانہ باقی نہ رہے تاکہ حق کی عدم معرفت کا عذر پیش نہ کیا جا سکے۔ اب یہ بات روشن ہو گئی کہ کمال کی بلندی منزل طے کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا آنا ضروری اور لازم ہے، اور انبیاء کی غرض بعثت یہی ہے کہ وہ ان بلندی سفر میں انسان کو ان تمام باتوں کی طرف متوجہ کریں جو ضروری ہیں
اور جن کی انہیں ضرورت ہے، تاکہ سعادت حقیقی کی راہ میں قدم اٹھائیں۔ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ خدائے حکیم اپنی مخلوقات کو بغیر کسی دستور حیات کے چھوڑ دے، یا وہ اپنی مخلوقات کے قدرت مندوں کے حوالے کر دے تاکہ یہ لوگ انسان کو اپنے ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کریں اور اسے اس کی ارتقائی سفر سے باز رکھیں۔ عظیم فلسفی بو علی سینا اپنی کتاب شفا میں تحریر کرتے ہیں کہ انسان کی بقا اور حصول کمال کے لیے انبیاء کی بعثت پلک اور آبرو کے اوپر بال اگنے سے اور تلوے کے گہرائی سے کہیں اور زیادہ لازم اور ضروری ہے، جس کے بغیر تلوے میں اگر انسان کے جو ہے وہ تھوڑا سا گیپ نہ ہو تو انسان اس کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ غرض کی خلقت کے حصول کے لیے مادی اور معنوی منزل میں کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خداوند عالم انبیاء علیہ السلام کو بھیجے تاکہ مشعل وحی کے ذریعے بشریت کی ہدایت کریں۔ حشام ابن حکیم کا بیان آپ اندازہ لگائیں۔ حشام نے ایک شخص جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ نے ضرورت بعثت اور انبیاء علیہ السلام کو کہاں سے ثابت کیا اور اس کی کیا دلیل ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جب ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ ہم کو ایک ذات نے پیدا کیا ہے اور جس میں مخلوقات کی کوئی صفت باقی پائی نہیں جاتی، وہ حکیم ہے، وہ ہر چیز سے بلند و بالا ہے، لوگ نہ تو اس کے دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس کے لمس کر سکتے ہیں تاکہ اس سے بحث اور گفتگو کریں اور اپنے احکام اس سے دریافت کریں۔ لہذا ضروری ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کے نمائندے ہوں تاکہ اس کے اور مخلوقات کے درمیان واسطہ اور رابطہ ہو، لوگوں کو ان کے سود زیاں سے آگاہ کریں، فائدہ اور نقصان سے آگاہ کریں، اور ان کی بقا اور فنا جس چیز سے مربوط ہو اس کی طرف انہیں متوجہ کریں اور بتائیں کہ کون سے کام انہیں انجام دینا ہے اور کس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ بس ایسے افراد کا وجود ضروری ہے جو لوگوں کے درمیان امر و نہی کے فریضے کو انجام دے، خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہو۔ یہ مقدس ہستیاں انبیاء علیہ السلام ہیں جو خداوند عالم کے برگزیدہ بندے ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں، جنہیں خدا نے ادب اور حکمت کے زیور سے آراستہ کیا اور انہیں مبعوث فرمایا ہے۔ انبیاء اور پیغمبر گرچہ شکل و صورت کے لحاظ سے تمام لوگوں سے مختلف نہیں ہیں، لیکن روحی اور معنوی صفات میں کوئی ایک بھی ان کا شریک نہیں ہے۔ خداوند عالم نے انہیں علم و حکمت کے ذریعے ان کی تائید کی ہے اور انہیں معصوم قرار دیا ہے۔ ہر عصر و زمانے میں انبیاء اور پیغمبروں کی شناخت اور ان کے دعوے کی صداقت کے لیے دلیلیں معین کی ہے اور ان کو معجزات عطا فرمائے تاکہ زمین حجت خدا سے خالی نہ رہے۔ آسمانی قوانین کس خاص محور پر گردش نہیں کرتے ہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں پر ان کی گرفت ہے۔ حکومت، عدالت، اقتصاد، حکمت، پاکیزگی، شرافت، برادری اور برابری، ہدایت، تربیت، علم، دانش، قدرت، طاقت، انفرادی، اجتماعی وظائف اور عبادت، اور وہ عمومی قوانین جو اپنے دامن میں جزیات لیے ہوئے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک آسمانی دین کا مقصد اور ہدف ہیں
اور اس طرح سے انسان کی پرورش اور تربیت کی جاتی ہے کہ وہ زندگی کے تینوں پہلوؤں میں باقاعدہ کمال حاصل کرے اور اپنے ارتقائی سفر کو سعادت مندی اور کامیابی کے ساتھ طے کر سکے۔ آسمانی ادیان نے کس خاص طبقے کو مورد نظر قرار نہیں دیا ہے، بلکہ تمام طبقات پر نگاہ رکھی ہے اور تمام انسانوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ پس وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ دین اور مذہب حکمران اور ثروت مند طبقے کی پیداوار ہے، یا اسے زمین داروں اور سرمایہ داروں نے اپنی ذاتی اور شخصی مفاد کی حفاظت کے لیے وجود دیا ہے اور اسے گڑھا ہے، بھیجا ہے، ایسے خیال کرنے والے دین کے مطالب اور مقاصد سے ناواقف ہیں، اور تاریخ کے صفحات اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ جب مرسل اعظم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو اس میں سرمایہ دار دولت مندوں کا کوئی ہاتھ نہ تھا اور نہ ان کی پشپناہی حاصل تھی، ان کا سپورٹ، بلکہ دین نے ہمیشہ سرمایہ داروں، دولت مندوں اور زمینداروں کے ستم اور ظلم کے خلاف آواز انقلاب بلند کی اور ان سے سر میدان جنگ کی۔ حکمران، علماء، دانشمند، دیہاتی، شہری، تہہ دست، آسودہ، فقیر، غریب حال نے صرف اس لیے دین اسلام قبول کیا کہ ان کے تمام فطری تقاضوں کا جواب صرف اسلام کے دامن میں موجود تھا۔ تنہا دین میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ تمام افراد بشر کو کمال کی راہ پہ گامزن کرے اور اس ارتقائی سفر میں ہر قدم ان کی رہنمائی کرتا رہے۔ اور خوش قسمتی سے آج کل علماء، دانشمند حضرات دین کی عظمت اور اہمیت کے قائل ہو رہے ہیں اور اس حقیقت کے معترف ہیں کہ حقیقی امن و امان، اطمینان بخش اور آسودہ زندگی صرف دین اور ایمان کے سائے میں میسر ہے اور بس۔ تھوڑی سی گفتگو معجزات کے ضمن ہوئی تھی کہ ضرورت معجزہ، جب یہ بات باقاعدہ روشن ہو گئی کہ سعادت اور کامیابی، کامل کامیابی کے حصول کے لیے، حاصل کرنے کے لیے پیغمبروں اور انبیاء ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کی سخت ضرورت ہے اور احتیاج ہے، اور صرف انہی کی تعلیمات کے سائے میں سعادت مند زندگی کی تعمیر ہو سکتی ہے اور انہی کے ڈالی ہوئی بنیاد پر منزل ارتقاء کی تعمیر کی جا سکتی ہے، جس کی بنیاد پر انسان اپنے دل کی گہرائیوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص عقیدت، خلوص اور محبت محسوس کرتا ہے۔ یہ عقیدت خلوص اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ لوگ تعلیمات انبیاء کے تبلیغ اور نشر و اشاعت کی راہ میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائشات کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھتے ہیں اور ان کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عقیدت، خلوص اور دل کی گہرائیوں سے ان کے احکام نافذ کرتا ہے، اور یہ سب چیزیں بعض جا طلب اور اقتدار پرست کی نگاہوں میں کھٹکے اور وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ کس طرح سے اس عقیدت اور خلوص سے غلط فائدہ اٹھایا جائے تاکہ اپنی خواہشات پوری کی جائیں۔ لہذا اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کچھ لوگ اس کے گرد جمع بھی ہو گئے تو ہمیں بغیر سوچے سمجھے اس کا معتقد ہو جانا چاہیے اور بغیر تحقیق کے اس کا کلمہ نہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے یہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہو اور اس نے غلط اور بے بنیاد دعویٰ کیا ہو، کیونکہ اب تک متعدد افراد نبوت کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں اور اکثر ان کے معتقد بھی ہو چکے ہیں۔ دعوی نبوت کی صداقت اور حقانیت دریافت کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ ہر پیغمبر اپنے دعوی نبوت کے ثبوت میں کوئی ایسی مستحکم مضبوط دلیل پیش کرے جس سے سب کو اطمینان اور یقین حاصل ہو جائے، تاکہ اس طرح سچے اور برحق نبی جعلی پیغمبروں کے درمیان امتیاز کیا جا سکے اور ایک کو دوسرے سے الگ کیا جا سکے۔ وہ دلیل اور وہ نشانی جس کے ذریعے انبیاء برحق کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ مخلوقات کو اشتباہ اور جعلی سازوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خداوند عالم نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا کیے ہیں، تاکہ نبی برحق کی معرفت میں کوئی کسر نہ رہ جائے اور حقانیت باقاعدہ آشکار، واضح اور کھل جائے۔ یہاں تک ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا صاحب معجزہ ہونا، اعجاز ہونا نہایت ضروری ہے، لازم ہے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ان کے نمائندے ہیں، اور جو کچھ یہ حضرات فرما رہے ہیں سب حق ہے اور حقیقت ہے، تاکہ لوگ آسودہ خاطر ہو کر احکام سنیں اور ان پر ایمان لائیں اور اپنی عملی زندگی میں ان کی باتوں پر عمل کر سکیں۔ تو انبیاء کی ضرورت یہ تھی، اور اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں جو گزارشات چل رہی تھی، معجزات اور معجزات کی اہمیت، اور معجزہ صرف ثبوت نبوت کے لیے ضروری ہے یا اور بھی کسی قانون کے لیے ضروری ہے، یہ ساری باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ لیکن اشارتاً معجزہ کیا ہے؟ معجزہ یعنی وہ جسے انبیاء علیہ السلام اپنے دعوی نبوت کے ثبوت میں ارادہ اور مشیت خداوندی سے انجام دیتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اس کام کی انجام دہی سے بالکل قاصر ہیں اور جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ معجزہ صرف ثبوت نبوت کے ثبوت کے لیے ضروری ہے۔ بعض بہانے کے متلاشی تلاش کرنے والے لوگ اپنے ذاتی عنا اور عداوت کی بنا پر نہ کہ ثبوت رسالت کے لیے بلکہ انبیاء سے پرخاش کے بنا پر ان سے اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ وہ فلاں فلاں کام انجام دیں، اور بسا اوقات تو ایسی چیزوں کا سوال کرتے تھے جو عقلی طور پر محال ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام نے اپنی نبوت کے اثبات کے لیے بکثرت معجزات پیش کیے تھے، جن کی بنا پر وہ ان لوگوں کے مطالبات کا کوئی جواب نہ دیتے تھے اور انہیں یہ بات سمجھا دیتے تھے کہ ہمارا مقصد افراد بشر کی ہدایت ہے اور انہیں ان کے انجام سے ڈرانا ہے۔ بعض ضروری مواقع پر مشیت اور ارادہ خداوندی سے معجزات بھی پیش کیے جاتے تھے، اور قرآن مجید نے ایسے افراد کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 50۔ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، تمام نشانیاں خدا کے پاس ہیں۔ قرآن ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورہ مومن آیت نمبر 78۔ کسی نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بغیر اذن خدا کے کوئی نشانی معجزہ پیش کر سکیں۔ اللہ کی اجازت ضروری ہے معجزہ پیش کرنے کے لیے، اور وہ اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ دکھاتے ہیں، اور معجزہ جو عجز کر دیتا ہے، عاجز کر دیتا ہے، اس جیسا کوئی اس دوسرا نہیں کر سکتا۔ وہ دلیل کے طور پہ اپنی نبوت کو پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔